آج رات سے یہ شروع ہو جائیں گے اور پھر 10 ذی الحج تک یہ کنٹینیوڈ رہیں گے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ویسے تو پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے جائیں، لیکن گرمی کی شدت کو دیکھ کے یہ کیونکہ نفلی روزے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اس کو ثواب بہت ملے گا. کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ زبان کو تھوڑی سی لگام دینی ہے. کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کوشش کریں کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، کوشش کریں جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے غیبت ہو رہی ہے. منع کریں، اگر نہیں منع ہوتے تو اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ 10 دن دوبارہ میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر وحی آئی اور ان کا جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے. اس دن یہ آخری حج کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے کہا کیا یہ ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کے لیے اور جو آپ کے آنے والے بعد میں آنے والے، یعنی کہ جو بھی حج کرے گا انشاءاللہ اور عرفات کا دن اٹینڈ کر لے گا، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلی. تو ضروری نہیں ہے کہ مدد جو ہے وہ صرف فقیر غریب مساکین کی جائے، ان کی تو کرنی ہے، وہ تو خیرات اور صدقات میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کسی شوستہ مشکل میں پھنسے ہوں، پھر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، اس کے بعد جو دنیا سے جا چکے ہیں، والدین ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، کوئی اگر دنیا سے چلا گیا ان کے لیے دعائیں. اور یہ یاد رکھیے گا ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ پہ اتنی بخشش فرماتے ہیں جتنی پوری سال میں نہیں فرماتے. اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، 10 میجر سائنس کی، اس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تھے. انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. آج کا موضوع جو ہے وہ ذرا ذی الحج پہ ہے تھوڑا سا، وہ اس لیے کیونکہ آج سے ذی الحج شروع ہو جائے گا شام سے انشاءاللہ. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، یاد دہانی بار بار کرتے رہنا چاہیے. نمبر 1، آپ کو بتایا تھا اور اس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے عشرے کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، والفجر والیال العشر، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. تو جس شوز کے یہ 10 دن اگلے کتنے امپورٹنٹ آنے والے ہیں. اور آج رات سے یہ شروع ہو جائیں گے اور پھر 10 ذی الحج تک یہ کنٹینیوڈ رہیں گے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ویسے تو پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے جائیں، لیکن گرمی کی شدت کو دیکھ کے یہ کیونکہ نفلی روزے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اس کو ثواب بہت ملے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اتنے پسندیدہ دن ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں سے زیادہ ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا باقی کوئی دن اور ہو. مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ ان دنوں میں جو آپ عمل کریں گے ان 10 دنوں میں وہ اللہ کے لیے محبوب ترین عمل ہوں گے. اور جیسے آپ شب قدر میں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک 1000 منتھس منیمم وہ دی ہے آپ کو کہ اتنی عبادت کا ثواب. اس کا جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، وہ رات کی کمائی ہے، یہ دن کی کمائی. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ زبان کو تھوڑی سی لگام دینی ہے. کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کوشش کریں کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، کوشش کریں جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے غیبت ہو رہی ہے. منع کریں، اگر نہیں منع ہوتے تو اٹھ کے چلے جائیں،
کیونکہ یہ 10 دن دوبارہ میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے مجھے نہیں پتا، اور یہ بھی 10 دن پورے نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ بھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا، کیونکہ زندگی کا تو کوئی جو ہے وہ ٹائم فریم ڈیفائنڈ نہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں یہ کہ کوشش کر لی جائے کہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھ لیا جائے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگلے سال کا اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو مطلب اگلے سال جو گناہ ہوں گے خدا نخواستہ اور جو پچھلے سال کر لیے، کیونکہ عمومی طور پہ ہم توبہ کرنے میں سست ہیں، تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پچھلے سال کے گناہ انشاءاللہ ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگلے سال جو گناہ کرنے والے ہیں ہم نے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں بچا کے رکھے، لیکن جو ہو جائیں گے خدا نخواستہ ان کا بھی کفارہ بن جائے گا یہ۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ پاکستان کے 9 ذی الحج کے مطابق آپ رکھیں گے انشاءاللہ، جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا ہم سعودی عرب کے مطابق رکھیں، کیونکہ وقوف عرفات جو ہے وہ 9 ہمارا 8 ہوگا اس دن، ان کا 9 ہوگا، تو کنفیوژن رہتی ہے کہ وقوف عرفہ تو گزر گیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ سعودی عرب میں چاند نظر آیا تھا، کیا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں؟ آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ روزہ اسی دن رکھتے ہیں جس دن پاکستان کا چاند نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی احتیاطاً رکھنا چاہے وہ 100 بسم اللہ، وہ تو پہلے 10 دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے، مطلب کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا بہت ثواب ہے، آپ 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، اگر آپ کو ذرا تھوڑا سا احتمال ہے اس چیز میں کہ یار عرفات ان کا تو 9 ذی الحج، ہمارا 8 ہے، تو 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، جس کے دل میں، جس کے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے، جو سمجھ سکتا ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں، ضرور رکھیں۔ اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق معاف کر دیے جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا ان کا۔ تو اس کے بعد پھر جی جس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر وحی آئی، اور ان کا جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اور ان کا کہ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے، اس دن یہ آخری حج کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا یہ ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کے لیے اور جو آپ کے آنے والے بعد میں آنے والے، یعنی کہ جو بھی حج کرے گا انشاءاللہ اور عرفات کا دن اٹینڈ کر لے گا، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ؟ حضور نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس بندے کے جو اپنا جان، مال، پیسہ لے کے جائے اور واپس مڑ کے نہ آئے، یعنی کہ جو شہید ہو گیا ان دنوں، وہ اس کا درجہ ان دنوں سے بھی بلند ہے، لیکن جہاد سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، آپ اندازہ کریں ان 10 دنوں کی۔ تو یہ 10 دن ہمیں ضائع نہیں کرنے چاہیے، ان کا ہمیں تھوڑی سی روٹین کو ذرا ایکسٹرا کر لیں۔ رمضان میں بھی کرتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں تراویح یا قیام اللیل کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، افطاری کے لیے ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسا ہی کوئی ایک ایکسٹرا عمل جو آپ کو نظر آتا ہے کہ عصر سے مغرب ایک بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ انفارچونیٹلی آفس کے ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم شاید اس پہ صحیح طرح استقامت سے نہ چل سکیں، لیکن یہ کہ جتنا ٹائم بھی آپ کو ملے عصر سے، اسپیشلی مغرب سے کوئی 15 منٹ پہلے چلیں، اس کو ایسے کر لیں، مغرب سے 15 منٹ پہلے، یہ کوئی میں آپ کو حدیث نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو قرآن نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر سے مغرب کا وقت جو ہوتا ہے، اور اسپیشلی جمعے کا دن جو ہے اس میں ایک گھڑی آتی ہے
جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کہہ لو 90% علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عصر سے مغرب کا وقت ہے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جمعے میں ایک ساعت آتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعت کا ٹائم ڈیفائن نہیں کیا۔ اگر وہ ٹائم ڈیفائن کر دیتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر 27ویں کو شب قدر ہے تو پھر ہم نے نہ 21ویں کو بات کرنی، نہ 23ویں کو نہیں، نہ 25ویں کو نہیں، نہ 29ویں کو۔ ساری مسجد 27ویں کو بھرے گی اور اس کے بعد دیٹس اٹ۔ تو یہ اس لیے کئی چیزیں مخفی رکھی جاتی ہیں تاکہ چانس آف، وہ کہتے ہیں نا، آپ شاید آپ وہ کام ظہر میں کر لیں، دعا کر لیں اللہ سے، اس سے وہ ظہر کی ساتھ ہو، لیکن علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر سے مغرب کے درمیان میں آتی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جو 9 سنتیں ہیں وہ بیان کر چکا ہوں میں جلدی سے اس کو ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ صدقات بڑھا دیں، کوشش کریں، یا صدقہ دیتے ہیں 100 روپیہ وہاں 150 دے دیں ان 10 دنوں میں، جس کی استطاعت ہے 200 دے دے، مطلب جتنی استطاعت ہے، کوئی اپنے اوپر بھاری پان نہیں رکھنا۔ جو 10 دیتا ہے وہ 20 دے دے۔ تو اس کے بعد یہ کہ تہجد کی کسی طرح کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ تہجد نصیب فرما دے ان 10 دنوں میں۔ کوشش کریں کہ جماعت سے کوئی نماز فوت نہ ہو، ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ان دنوں میں اسپیشلی بالکل نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں، اذکار کی کثرت اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں۔ اذکار آپ کو پتہ ہے صبح شام کے اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کے کارڈ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تہجد کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ویسی فرض تھی، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ نفلی عبادت ہے، تو اس کی ایک جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے نا کوشش کر لیں کہ اگر نہیں ہمت رات کو اٹھنے کی تو عشاء کے بعد جو ہے وہ پڑھ لیں، علماء نے آسانی کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خیرات، اور یہ مسلمانوں کی مدد صرف خیرات سے نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ کوئی انسان ویسے کسی مدد کی ضرورت کا وہ ہوتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں تو اس میں 2 روایتیں آتی ہیں لیکن میں ان کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو یہ کئی دفعہ اعتکاف سے بھی افضل ہو جاتا ہے اور حج سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں کسی کی مدد کرنا جو مشکل میں ہے، فلیٹ سے کسی کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، اس کی مدد اگر آپ کر سکتے استطاعت ہے تو کر دیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مدد جو ہے وہ صرف فقیر اور غریب مساکین کی جائے، ان کی تو کرنی ہے، وہ تو خیرات اور صدقات میں آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کسی شوستہ مشکل میں پھنسے ہوں، پھر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، اس کے بعد جو دنیا سے جا چکے، والدین ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، کوئی اگر دنیا سے چلا گیا، ان کے لیے دعائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ پہ اتنی بخشش فرماتے ہیں جتنی پوری سال میں نہیں فرماتے۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ رمضان سے بھی زیادہ بخشش کا دن ہے، شاید شب قدر سے بھی زیادہ بخشش ہوتی ہے اس رات، یا شاید لیلۃ الجائزہ سے بھی زیادہ بخشش ہوتی ہے اس رات۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں 9 ذی الحج کو، پورے سال میں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی بخشش نہیں فرماتا۔ تو یہ بخشش کا دن ہے، اللہ سے دعاؤں کا دن ہے، التجاؤں کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اونٹنی پہ کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے، سوری اونٹنی کھڑی تھی اور بیٹھے ہوئے. تو علماء کہتے ہیں کم و بیش 5 گھنٹے کی دعا کی انہوں نے، 5 hours. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنے، اس کے بعد پھر دعائیں کی مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، بعد میں آنے ہمارے بعد میں جو آئیں گے ان کے لیے، جو آخر تک آتے رہیں گے ان سب کے لیے، کسی کو نہیں چھوڑا اس ٹائم میں، یاد رکھا انہوں نے. تو حتیٰ کہ جو ان کی اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی پریشر سے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آیات نازل ہوئی، یوم اکملتم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا اور اپنی فیورز تمہارے اوپر مکمل کر دی. اب آج کے بعد کوئی دین میں اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا تو وہ مجرم ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ بدعت ہی ہے. اور ہر بدعت کدھر لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف. اور ہر گمراہی کدھر لے کے جاتی ہے؟ معاذ اللہ جہنم کی طرف. اس کے بعد 10 ذی الحج کے آپ کو پتہ ہے سنتیں ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ جو قربانی کر سکتے ہیں وہ قربانی کریں گے. یاد رکھیے گا قربانی میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہ بھولیے گا، یا پہلے نیت ضرور کر لیں، کیونکہ جو انسان خود چھری چلا رہا تھا کنفیوژن میں، وہ ٹینشن میں پڑھنا بھول جاتا ہے. پہلے نیت کر لیں، پہلے پڑھ لیں، ڈزنٹ میٹر. آپ کو پتہ ہے جب آپ مغرب کے لیے جا رہے ہو تو اس آپ وہ الفاظ مغرب کے تکبیر اولیٰ میں نہیں دہراتے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ یہ دل میں نیت کر لیں کہ یہ قربانی صرف میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی ذات کے لیے. اور اس کے بعد آج مغرب تک کا ٹائم ہے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں بال کٹوا لیں، ناخن تراش سکتے ہیں اگر تراش لیں. نہیں کرے گا اس کو، یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے اللہ معاف کرے جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن یہ کہ آسن عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، تو وہ عمل کر لینا چاہیے. اللہ کو پسند ہے کہ میرے لوگ سارے ایک جیسے دکھیں. ایون جو نہیں بھی کر رہا قربانی، اگر وہ بھی کر لے گا تو نیکی تو اس کو مل جائے گی. صرف اس چیز کی نیکی مل جائے گی کہ میں نے ایک اسلامی پوری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. کیونکہ ان 10 دنوں میں جب احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، حجاج اکرام جو ہیں وہ نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اور چیز تراش سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے اس کی کیا کیا احکامات. تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایسے پسند ہیں. اسی طرح اعتکاف میں 10 دن جب آپ رہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر غسل واجب ہو گیا لیٹ سے اعتکاف میں، تو اتنا ٹائم لگاؤ جتنا وضو میں لگاتے ہو، اور کوشش کرو غسل کر، اگر واجب ہو گیا تو پھر تو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں واجب تو غسل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ اس حالت میں زیادہ پسند ہے. یہ کچھ اسپیسیفک ڈیز میں اللہ کو آپ اس حالت میں زیادہ پسند ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہو گیا، ذی الحج کا پہلا عشرہ ہو گیا. اللہ کو آپ پسند ہیں اس حالت میں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی حالت خراب ہے. اللہ کو آپ ان 10 دنوں میں اس طرح پسند ہے. ویسے مسلمان اللہ کو ویسے اس طرح پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا رکھے، خوشبودار رکھے، باقی دنوں میں ایسے رکھے. تو اس لیے آپ جو ہے اپنی ساری جمع پونجی خرچ. نائجیریا کا ایک بندہ تھا، یہ غالباً پتہ نہیں، اس نے اپنا گھر بیچ کے اب واپس وہ جب آئے گا تو اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو اب اللہ کو کون کس خلوص سے جا رہا ہے یہ اللہ کی ذات کو بہتر پتہ ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کا حج اللہ قبول فرمائے. جو اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں، خیر وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بخش دے گا. تو لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ان کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ، جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی قبول ہو، تو وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. اور ایک آخری چیز جو ہے،
وہ یہ ہے کہ جو خدا کے لیے قربانی جب کریں تو دکھاوا مت کریں. قربانی اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. جیسے روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اور اگر آپ وہ جیسے 1/3 حصے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ برا گوشت جو ہے وہ آپ مساکین کے لیے رکھیں, اس کو مکس کر دیں, ایکولی ڈیوائڈ کریں اگر ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا گوشت گھر میں سنبھال لیا اور برا جو ہے وہ باہر والوں کو پھڑکا دیا. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ مساکین کا, ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے, اور ایک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان 10 دنوں میں امپورٹنٹ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے دعا ہے کہ, اور قرآن سے رابطہ جو ہے, یہ بھی ایک حضور کی بہت بڑی سنت تھی کہ قرآن سے رابطہ جوڑیں جتنا جوڑ سکتے ہیں, اس کو پڑھیں. اب دیکھیں یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے, آیت نمبر 55 جو ہے, شاید اسی برکت سے آئی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ورنہ شاید یہ آیت ہم اتنی ڈیٹیل میں کبھی بھی نہ, اتنی ڈیٹیل ابھی ہم نے پڑھی, ہم شاید نصیب بھی نہ ہوتی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں پہنچنے کی توفیق دے اور اس میں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اور جو حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم کی سنتیں ہیں, اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں ان دنوں میں. آپ ان کی شان دیکھیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے پورا مکہ شہر آباد ہو گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان اگر آپ شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتی, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, مطلب قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.